رسول الله ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پاک دامن عورتوں کی علامتیں بیان کی ہے، اور ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ محسنات ہوتی ہے، پاک دامن ہوتی ہے، اور غافلات دنیا سے بے خبر ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. شاخ یعنی ایمان کے 70 بڑے بڑے اعمال ہیں. 70 سے مراد صرف 70 نہیں ہوتا. عربی میں 70 کا لفظ آنے کا معنی یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بہت ہے، تو عربی میں اس کے لیے 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 70 ایمان کے شعبے ہیں. ایمان کے شعبے کتنے ہیں؟ بہت ہیں. کتنے ہیں؟ بہت ہیں. ان میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بڑا درجہ وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس عقیدے کو مضبوط کرنا. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہماری زبان سے جو کلمہ جاری ہوا تو ہمارا دل بھی اس کی گواہی دے، اور ہمارے جسم پر کلمے کے اعمال ظاہر ہو. نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو کلمہ ہمارے عمل میں نظر آئے، ہماری نمازوں میں کلمے کا یقین نظر آئے، ہماری زندگیوں میں کلمے کا یقین نظر آئے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. تو سب سے افضل یہ ہے، اور سب سے ادنا کم درجہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ سب سے چھوٹا عمل ہے ایمان کا، کہ تکلیف کسی اور کو ہو رہی ہے تو اب میں کسی اور کی تکلیف کم کر دوں. دونوں کے بیچ میں اب جتنے بھی عمل رہے گے، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو، وہ سارے عمل میں سب سے بڑا عمل آگے بیان کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ہی شعبہ ہے، ایمان کا ہی حصہ ہے. حالانکہ ایمان کے اعمال میں حیا بھی آ جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ حیا یعنی شرم و حیا، غیرت، شرم. تو اب شروع میں کہا کہ ایمان کے کتنے ہیں شعبے؟ کتنے ہیں؟ 70 سے زیادہ. تو وہ 70 میں تو حیا بھی آ جائے گی، یعنی شرم و حیا بھی آ جائے گی نا. لیکن شرم و حیا کو الگ سے بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اہمیت بتانے کے لیے کہ وہ جو 70 سے زیادہ ایمان کے اعمال ہیں، اگر تم وہ عمل اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے شرم و حیا. جو آدمی بے شرم ہے، بے غیرت ہے، وہ شخص کلمے پر محنت نہیں کرے گا، وہ شخص یقین پر محنت نہیں کرے گا،
وہ آدمی اپنی نمازوں پر محنت نہیں کرے گا، اسے لینا دینا نہیں ہوگا ان چیزوں سے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹائے گا، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے گا، حقوق اللہ حقوق العباد سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شرم و حیا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی صاف؟ تھوڑا ادھر آ جاؤ، آپ مجلس جڑ جائے گی، آپ بھی آ جاؤ، ادھر کرسی لے کر آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو حیا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر کسی میں شرم و حیا نہیں ہے تو میں اللہ کرے جو بات بتا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے۔ شرم و حیا اتنی ضروری چیز ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں روح کتنی ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شخص اپنے باپ کو لے کر گیا، وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کو کیا ہو گیا دیکھ لیجئے۔ تب وہ ڈاکٹر چیک کر رہا ہے، سب فٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر سے مریض کہنے لگا، یعنی بیٹا کہنے لگا کہ پھر میرے ابا آنکھ کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا بس تھوڑی سی جان نکل گئی، باقی سب ٹھیک ہے، ناک کان آنکھ منہ سب ٹھیک ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ کیا نکل گئی؟ جان نکل گئی۔ تو اب کیا فائدہ؟ جان نکل گئی تو پھر کیا فائدہ؟ آنکھ دیکھے گی، کان سنے گے، زبان بولے گی، دماغ سوچے گا، دل دھڑکے گا، پیر چلے گے، سب ختم۔ کیا ہو گیا؟ بس تھوڑی سی جان اور روح نکل گئی۔ تو اب رشتے ہیں، اب نماز ہے، اب نماز فرض ہے کیا اس پر؟ اب وہ کسی کا شوہر ہے یا پھر صرف مردہ ہے؟ مردہ ہے۔ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا داماد ہے، اور اس سے جو لوگ جھگڑتے تھے وہ جھگڑا آگے بڑھے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جھگڑا ختم، کیونکہ یہ ختم تو جھگڑا بھی، اور یہ جس سے محبت کرتا تھا وہ محبت آگے بڑھے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ہو گیا؟ بس تھوڑی سی جان نکل گئی تو سب کچھ بدل گیا۔ کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی شرم و حیا نکل گئی، ختم ہو گئی، اب سب کچھ بدل گیا۔ اتنی ضروری ہے شرم و حیا ہر عمل میں۔ ہاں دیکھو، نماز میں شرم و حیا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ ارے بھائی، مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ٹھیک ہے؟ اگر امام صاحب ناف سے گھٹنے تک صرف کپڑے پہنے تو کیا آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ ارے بھی پڑھے گے کیا؟ ستر ہے نا وہ۔ بات سمجھ میں آئی میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کرے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ستر تو ہو گیا نا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ تو اگر میں بھی ویسے کپڑے پہنوں اور آپ بھی ویسے کپڑے پہنے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کہ یہ حرکت شرم و حیا کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ نمازی کے لیے بھی شرم و حیا ضروری ہے۔ حاجی جب حج پر جاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے۔ کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی وہاں پر احرام نہ باندھے تو حج اس کا مکمل نہیں ہوگا، جبکہ وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل اٹھا کر دیکھ لو آپ، اس میں شرم و حیا ضروری ہے۔ یہ جو مغربی ممالک ہے وہ کہتے ہیں شائنس از اے سکنس، ان کا کیا ہے؟ ٹائٹل ہے، ہر بڑی بک پر ان کے لکھے ہوا ہوتا ہے اور بڑے بورڈ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ شرمانا بیماری ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ شائنس از اے سکنس، شرمانا کیا ہے؟ بیماری ہے۔ ان کے نزدیک
جو مرد شرماتا ہے اور جو عورت شرماتی ہے، اب ان کے نزدیک وہ بیمار ہے، ان کا علاج ہونا چاہیے. کیا علاج کرے گے ان کا؟ ان کے نزدیک آدمی فٹ کب ہے؟ جب وہ بے شرم بن جائے، بے حیا بن جائے، یعنی اس میں شرم نہیں ہے، ان میں حیا نہیں ہے، تو اب ان کے نزدیک وہ آدمی کیا ہے؟ فٹ ہے، فٹ ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. تو مسلمانوں کو وہ سب کیا سمجھتے ہیں؟ بیمار. کیا سمجھتے ہیں؟ بیمار. کیوں بیمار ہے یہ؟ ارے بھائی ان میں کیا بیماری ہے؟ ہاں، کہ یہ شرماتے بہت ہے. کیا کرتے؟ شرماتے بہت ہیں. اگر مسلمانوں کو دو چیزیں ہیں، یا تو مسلمان انہیں اپنے جیسا بنا دے، یا تو وہ مسلمان کو اپنے جیسا بنا دے. بات سمجھ میں؟ یا تو یہ شرم و حیا والے بے شرم کو شرم و حیا والے بنا دے، یا تو یہ بے شرم لوگ شرم والوں کی شرم نکال کے پھینک دے اور انہیں بھی اپنے جیسا بے شرم بنا دے. تو اب یہ جنگ تھی، اس جنگ میں بے شرم جیت گئے. کون جیت گئے؟ بے شرم، بے غیرت اور بے حیا لوگ کیا ہو گئے؟ جیت گئے.